کیا ہندوؤں کی کتاب میں بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، کل کی پرانا اس طرح کی کتاب ہو؟ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک لیکچر دیا تھا سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام. اس میں انہوں نے یہ ٹروتھ ریویل کیا ہے کہ جو کل کی پرانا کتاب ہے نا ہندوؤں کی، اس میں چیپٹر نمبر 2 میں ورس نمبر 4 سے لے کے 15 کے دوران آخری کلکی کا ذکر موجود ہے، نبی علیہ السلام. اور اس میں لکھا ہے کہ ان کے والد کا نام ہوگا وشنو یاش. وہ سنسکرت میں کہتے ہیں خدا کا بندہ، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ. اس طریقے سموتی ان کی والدہ کا نام ہوگا امن والی، آمنہ سلام اللہ علیہا. اور پھر لکھا ہے کہ ان کے جو یعنی جد امجد ہیں وہ مکے کے سردار ہوں گے، عبد المطلب. یعنی یہ اس میں لکھا ہوا ہے کل کی پرانا میں چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 4 سے لے کر 15. یہ آیت نمبر سے مراد جو وہ کلیم کرتے ہیں. اسی طریقے سے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آسمان سے بیٹل فیلڈ میں فرشتے ان کی مدد کریں گے. قرآن میں آیا ہے احد کے اندر، بدر کے اندر فرشتے اترے. اچھا پھر اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، آکچار یار بھی موجود ہے کہ ان کے 4 ساتھی ہوں گے جو ان کا مشن لے کے چلیں گے. آپ بے شک 5ویں کو گھسیٹ کے داخل کریں، وہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا، وہ ملوکیت ہی رہے گی. وہ 4 ساتھی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی. حسن ابن علی تو ان کے ساتھ ہی شامل ہو جاتا ہے. تو سر یہ تو ہندوؤں کی کتاب میں بھی آکچار یار ہے، تسی 5واں 6واں جتنا مرضی پاؤ نہیں بڑھنا، 4 ہی رہنے دیں. تو یہاں تک یعنی اس میں پروفیسیز لکھی ہوئی ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی چونکہ یہ فیلڈ ہے، میں نے خود نہیں وہ پڑھی ہوئی، میں انہی کو کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں ظاہر ذمہ داری کے ساتھ، اور وہ باقاعدہ ڈسپلے بھی کر دیتے ہیں. تو یہ یعنی انہوں نے چیزیں نقل کی ہیں، تو اس طرح کی چیزیں موجود ہیں وہاں پہ بھی کل کی پرانا کے. ابھی سورہ مریم آیت نمبر 33 میں عیسیٰ علیہ السلام کے قول سے عید میلاد النبی منانے کا استدلال کرنا قرآن حکیم کی تعریف کرنا نہیں ہوگا؟ یعنی وہ ظاہر ڈیویٹ تو کیا ہے ڈاکٹر تعلق قادری صاحب نے، یعنی اس کو انڈائریکٹلی لیا ہے سپورٹ میں، وہ بنتا تو نہیں ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم میں آتا ہے نا کہ انہوں نے ان کا کلام اللہ نے نقل کیا ہے، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. سلامتی ہو اس دن جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مروں گا، جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے دعا کی ہے کہ اے اللہ میرے پیدائش کا دن بھی سلامتی کا دن ہو، مروں تو سلامتی پہ مروں، اور قیامت والے دن بھی مجھے سلامتی نصیب ہو. یہ تو دعا ہے. اس میں میلاد والا معاملہ گھسیٹ کے ثابت کرنا اولاد ہے. میلاد آپ منائیں وہ اور طریقے ہیں نا، منڈے کا آپ روزہ رکھیں، صحیح مسلم 2750 فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ. تو یہ سلامتی تو مطلب مانگنی چاہیے. ہم اپنے لیے نہیں مانگتے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. جنازے کی جو دعا ہے ترمذی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، تو ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اللہ ایمان پہ موت دینا، اسلام پہ موت دینا. یہی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. اے اللہ مجھے سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، جس دن میں اٹھایا جاؤں گا. تو وہ اپنے لیے سلامتی مان رہے ہیں. قیامت کا دن کوئی سلامتی کا دن، خود تو سلامتی کا دن تو نہیں ہے نا، اڈی پسلی کو جڑی ہے مجرمین دی. سلامتی کا دن میرے لیے بنا دے، مجھے امن ملے. اور آپ کو پتا ہے بخاری مسلم میں حدیث شفاعت ہے کہ تمام نبی بھی اس دن نفسا نفسی کر رہے ہوں گے. آخر میں کن کے پاس جائیں گے لوگ؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. ہر نبی اپنی لغزش کا ذکر کرے گا. آدم علیہ السلام کہیں گے مجھ سے بھی ایک غلطی ہو گئی تھی، میں نے وہ شجر کھا لیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نے 3 دفعہ توریتاً جھوٹ بولا تھا. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھ سے بندہ قتل ہو گیا تھا. نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر لی تھی، تم کسی اور کے پاس جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے امن دیا ہوا ہے، آج تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وہ سلامتی ہے جو نبی علیہ السلام کو ملی ہے، حدیث شفاعت میں آتی ہے. وہ شفاعت کا اذن ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. یہ آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی. اسی کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری اس حدیث کو لے کے آئے ہیں. مسلم میں بھی حدیث ہے. مسئلہ 88B ہے میرا، مکمل حدیث شفاعت کے اوپر.